तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مکالمے کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں پاک غزالی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، باب الاسلام سے حیدرآباد میں مختلف سلسلوں کا اہتمام۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالمی ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، نگران گریس کابینہ کی ایک اسلامی بھائی سے تعزیت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، برمنگھم میں مدنی قافلے کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جسے براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کیا گیا۔ اس مدنی مکالمے میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی نے شرکت فرمائی اور اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ ہم سے ہمارے 4 بچوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، آخر اس شخص میں سے کیا کوالٹی ہے جو اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کی اصلاح کے ذریعے پیدا کر دی ہے؟ اگر کسی کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی ہے تو دیر از سمتھنگ، کچھ ہے، اور یہ کچھ آپ کے لیے کہنے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہے۔ انسان بہت سارے ذرائع اختیار کرتا ہے، وہیں پر اس کا ایگزام بن جائے، کوئی سا وظیفہ مل جائے، کوئی سا تعویذ مل جائے، کوئی سی صورت بن جائے کہ میرے مسائل حل ہو جائے۔ ہمارے ایک معاشرے میں ایک مشہور ہو گیا کہ جناب اس کو بھی جادو ہو گیا، اس کو بھی جادو ہو گیا۔ ہر ایک کو جادو ہوتا نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت تو کرو کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ آج جو آپ دعوت اسلامی کو اگر کہتے ہیں نا یہ بہت بڑی طاقت ہے، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اس لیے کہ یہ غیر سیاسی ہے۔ نیز مدنی مکالمے کے فوراً بعد نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ بھی فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ کرامات حسین کے اوپر بھی رسالہ ہے، تو اس طریقے سے فیضان مولا مشکل کشا کی شہادت میں بھی کوئی رسالہ شائع کیا جائے۔ میرا یہ پیغام مرشدی اتار تک پہنچایا جائے۔ باپا کی بارگاہ میں عرض کی ہوئی ہے، انشاءاللہ امید ہے جلد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مزید تفصیل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد دیکھیے۔ مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری مدث اللہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں پاک غزالی کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس مدنی مشورے میں اراکین کابینہ اور نگران کابینہ نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس کابینہ میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی طے ہوئے۔ شرکائے مدنی مشورہ نے جگہ جگہ مدنی عطیات بخش رکھنے نیز دیگر اچھی مدنی کاموں میں شرکت کی نیتوں کا اظہار کیا۔ الحمدللہ عز و جل آج غزالی کابینہ کا مدنی مشورہ ہو رہا ہے، بہت سارے مدنی پھولوں پر گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کابینہ کے ہر ڈویژن کے ہر حلقے میں کم از کم 12 مدنی عطیات باکس رکھے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کا ماہانہ ہدف کم از کم 1200 روپے انشاءاللہ عز و جل۔ جب یہ تراکیب کریں گے تو اللہ نے چاہا اس ترکیب سے ہماری یہ کابینہ اپنے مدنی عطیات میں ماہانہ اخراجات میں خود کفیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب خود کفیل ہوں گے تو دعوت اسلامی کے جو ترقیاتی کام ہیں اس کی طرف بھی ہم توجہ کر سکیں گے۔ مراکز بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، دارالمدینہ قائم کرنا ہے، دارالفتاء قائم کرنا ہے، وہ جامعات گلی گلی میں بنانے انشاءاللہ، اور مدرسۃ المدینہ ہر محلے میں قائم کرنا ہے۔
تو ان تمام کاموں کو ہم بہتر انداز سے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یکم محرم الحرام سے یوم عاشورہ تک مدنی چینل پر مختلف مقامات سے براہ راست مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے. باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد علی اتاری صلی اللہ الباری نے بھی شرکت فرمائی. آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے. غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے. ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں. ایک 2 خطبوں کے درمیان کا اور دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا. سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضا رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی. اس کی خبر پر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی. دکھوں میں گرا گئے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے. التجائے کرم یا خدا ہے میرے مولا، التجائے کرم یا خدا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہو کس کا ہوں تیرا ہو، میں تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے. یا خدا تجھ سے ہے. ماہ محرم الحرام کے مبارک ایام میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان صحابہ و اہل بیت کی یاد منانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں مختلف مقامات سے مدنی چینل کی آڈیو وین کے ذریعے براہ راست سلسلوں کو نشر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل. باب الاسلام سندھ حیدرآباد لطیف آباد میں سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت کا انعقاد کیا گیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حج کے موقع پر عرفات میں دیکھا. آپ اپنی کسوہ اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت ہے. 8, 9, 10 محرم الحرام کو میرے تمام اسلامی بھائی جہاں بھی دنیا بھر میں سن رہے ہیں، شہدائے کربلا کی یاد منانے کے لیے آپ بھی اللہ کی راہ میں سفر کیجئے. انہوں نے بھی تو سفر کیا، مدینہ چھوڑ کر یہاں آئے، پھر دین پر قربان ہو گئے. تو یہ دن بھی اللہ کی راہ میں انشاءاللہ ہم بھی سفر کریں گے. ہم سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام. ہر گھر سے کم از کم ایک اسلامی بھائی کم از کم مدنی قافلے میں سفر ضرور کرنا چاہیے. سفر کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہاں والے بھی نیت کریں، مدنی چل کے ناظرین بھی نیت کریں. ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں کربلا والوں سے تو ہم سب کو پیار ہے، ہم سب اہل بیت اطہار کے فضائل سن رہے ہیں، اور یہ 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ ہے. تو 72 گھنٹے بھی الحمدللہ 72 کربلا والوں کی یاد میں ہے، اور 72 مدنی انعامات بھی 72 کربلا والوں کی
یاد میں، تو یہ دونوں چیزیں میرے سنت نے عطا کر دی ہیں. دنیا بھر کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آج آپ کے یہ میسیجز بھی ہمیں ملنے چاہیے کہ ہم دنیا میں اس ملک میں ہیں اور ہم نے مدنی قافلے میں اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے سفر کی نیت کر لی ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی میں حضرت مولانا سمیع اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. اس دوران اسلامی بھائیوں نے انہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفتاً پیش کی. نیز انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی مسلک اہل سنت کی ایک عظیم مذہبی روحانی ایک جماعت ہے جو بڑے منظم طریقے سے دین اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں کوشاں ہے. الحمدللہ نہ صرف دعوت اسلامی کا کام شہر کراچی میں ہے بلکہ پورے پاکستان میں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اور مبلغین دعوت اسلامی کے ذریعے یہ سلسلہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اور ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعوت اسلامی پر خصوصی انعام ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوگی یہ بات مدنی چینل پر بتانے میں. اس مقام تک پہنچا ہوں تو دعوت اسلامی کے ذریعے اور دعوت اسلامی کی برکت سے کہ میں نے دعوت اسلامی کے قافلے میں شرکت کری. اللہ پاک نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ مجھے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ ساری برکات دعوت اسلامی کی ہیں. بے شمار دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں کے جن تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے، بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، انفرادی کوشش سے یہ لوگوں کو اپنے اجتماعات میں، اپنی محافل میں، اپنے چوک درس میں بلاتے ہیں، اور پھر لوگ جب دعوت اسلامی کا پیغام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو پیغام ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور پھر آ کر دعوت اسلامی کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار دیتے ہیں. جہاں تک عوام کے حوالے سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے حوالے سے بھی دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. علماء کرام کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے اپنے مشورے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے علماء کے لیے انہوں نے ایسے ایسے شعبہ جات پیدا کر دی ہیں کہ جہاں ہمارے علماء کو ضرورت ہوتی تھی کہ عربی کتابوں کا اردو میں تراجم کیا جائے اور وہ دستیاب نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ انہوں نے ایک اشاعتی شعبہ قائم کیا ہے جس میں تراجم کرتے ہیں مختلف کتب کے، اور باکثرت علماء ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ان کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اس سے علماء بھی برکات حاصل کر رہے ہیں. اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، شامل ہو جائیں کہ اس تحریک میں اللہ کی محبت بھی ہے، رسول کی محبت بھی ہے، صحابہ کی محبت بھی ہے، اولیاء اللہ کی محبت بھی ہے، اور جو اولیاء کے ماننے والے ہیں ان سے بھی محبت کا درس دیا جاتا ہے. الحمدللہ نہ خود ہم دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں بلکہ جہاں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. دین میں آپ خوشحال ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی خوشحال ہو جائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل معرض وجود میں آیا اس کی بہت برکات ہیں. جہاں گھر گھر میں دینی پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا، اور الحمدللہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کے وہ اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے اور اسلامی احکام کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ان کو درپیش مسائل کا جواب بھی دیتے ہیں. الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں اور بالخصوص خواتین کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ بھی دینی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتی ہیں. تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اللہ پاک کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم پلیٹ فارم دیا، ایک چینل دیا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران گریز کابینہ نے ایتھنز میں ایک اسلامی بھائی کے بڑے بھائی کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت فرمائی. اس دوران نگران کابینہ نے ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی فرمائی. خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت
کر بے کسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ عز و جل. یوکے مدنی کابینہ سے کئی عاشقان رسول نے برمنگھم میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. دوران مدنی قافلہ تربیتی حلقوں میں نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا. نیز مختلف دعائیں بھی یاد کرنے کا سلسلہ ہوا. اس کے علاوہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی اسلامی بھائی شریک ہوئے. آئیے مدنی قافلے کے مناظر دیکھتے ہیں. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 12 دن کے مدنی قافلے، 30 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے تحت وقتاً فوقتاً مدنی قافلے پاکستان اور پاکستان سے باہر 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ماہ محرم الحرام میں صحابہ کرام و بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء و اسیران کربلا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے بے شمار مدنی قافلے بالخصوص 8 9 10 محرم الحرام بلکہ پورے ماہ مبارک میں سفر کر رہے ہیں. آپ بھی ان مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرا سفر اختیار کیجئے. مدنی قافلوں میں سفر کی معلومات کے لیے اپنے اپنے شہروں میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں. پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر جو آپ سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے ان کی تفصیل یہ ہے. رات 8 بجے سلسلہ مدنی مکالمہ براہ راست، رات 12 بجے سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت براہ راست. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ